اسکیری سیریز کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کچھ خوفناک سے واقعات ہیں جو آپ کی سماعت تک پہنچ جائیں گے۔ جب سے دنیا بنی ہے ہم سب کا ایک بہت پرانا دشمن ہے، ایک ایسا دشمن جو میرا اور آپ کا سیم ہی ہے، جو ہر انسان سے نفرت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ان کے بیچ میں لڑائیاں کروائے، اور یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ ان کی زندگیوں کو تباہ کر دے تاکہ دنیا اور آخرت میں وہ برباد ہو جائیں۔ دنیا کے ہر مذہب میں اسے دشمن ہی مانا جاتا ہے، اور وہ ہے ابلیس یعنی شیطان۔ ابلیس کی پوری فوج انسان کے پیچھے ہر وقت پڑی رہتی ہے، کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس لیے ہمیشہ ہم تحقیق بھی کرتے ہیں کہ آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں۔ جب بھی آپ سفر پر جائیں یا گھر سے باہر نکلیں تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا، سفر کی دعا اور آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے، اس سے ہم دنیائی آفتوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اپنے گھروں کی چھتوں پر اکثر اور بیشتر لوگ جو ہے گوشت کے ٹکڑے بلیوں کے لیے رکھ دیتے ہیں، بچا ہوا چکن وغیرہ جس میں ہڈی کے ساتھ گوشت لگا ہوتا ہے۔ لیکن احتیاط بھی ضرور کریں کہ وہ گوشت جانور بلی وغیرہ جو بھی ہے انہوں نے کھا لیا ہے تو وہ جگہ صاف کر دیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا گیسٹ آ جائے جسے آپ جانتے ہوں لیکن وہ دکھائی نہ دیتا ہو۔ احتیاط ضرور کریں۔ یہ واقعہ ہماری ایک بہن نے ہم سے شیئر کیا ہے اور اپنی اصل پہچان ظاہر نہیں کرنا چاہتی ہیں۔ میں اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، اور یہ واقعہ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے کا ہے، جب میری عمر کافی کم تھی اور میں 5 یا 6 کلاس میں پڑھتی تھی، اور میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جو کہ 2 یا 3 کلاس میں تھا۔ ہم جہاں پہ رہا کرتے تھے، شادی کے بعد میں سکھر شفٹ ہو گئی، لیکن اس سے پہلے میں میر پور خاص میں رہا کرتی تھی۔ مین روڈ کی طرف جب آپ عمر کوٹ کے لیے نکلتے ہیں، وہ جو مین روڈ ہے وہاں پر اگر آپ غور کریں تو ایک سائڈ پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے شوگر مل کا، فیکٹری کا۔ وہیں پر اندر کی طرف شوگر مل کالونی ہے، وہیں اس کالونی میں ہم رہا کرتے تھے۔ وہ راستہ اس وقت ایسے لگتا تھا جیسے جنگل پر مشتمل ہے، بڑے بڑے کھیت تھے، کھیت ہونے کی وجہ سے جھاڑیاں تھیں، درخت تھے، اور اس وجہ سے وہاں پر کافی واقعات بھی پیش آ چکے تھے۔ لیکن ان میں سے کچھ واقعات جو ہیں وہ آپ کی سماعت تک پہنچاؤں گا۔ ہماری بہن کی ہی زبانی کہتی ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک فیملی رہا کرتی تھی۔ اس فیملی میں 2 بھائی تھے، ان کی شادی تھی، اور شادی جو تھی وہ میر پور خاص سٹی میں ہی 2 لڑکیاں تھیں وہیں پر تھی، اور بارات کو غالباً وہیں پر جانا تھا، یعنی شوگر مل کالونی سے لے کے میر پور خاص سٹی تک بارات جانی تھی۔ اور جس بس میں انہیں جانا تھا وہ بس بھی شوگر مل کالونی کی اپنی بس تھی جو وہیں پر چلتی تھی۔ کوئی بھی شادی پر یا دیگر تقریبات کے لیے وہ استعمال کی جاتی تھی۔ اب شادی سے پہلے مایوں اور مہندی کی تقریبات ہوتی ہیں، اسی تقریبات کے لیے اس بس کے ذریعے تمام تر بارات کو وہاں پر لے جایا گیا۔ اب سب ہی اس بس میں سوار تھے، اور اکثر اور بیشتر یہ تقریب شام میں ہی ہوتی ہیں یا رات میں ہوتی ہیں۔ جب بارات میر پور خاص کے لیے نکل گئی، ایک تو وہ 20-25 سال پہلے کا وقت تھا، اور ایک تو خاموشی اور سنسان ویران روڈ پر 2 راستے اس طرف جاتے تھے۔ ایک تو سیدھا سادھا روڈ تھا جو شاید طویل تھا، اور ایک ایسا تھا جو کہ سیٹلائٹ ٹاؤن سے ہوتے ہوئے بھی جاتا تھا، اور ان میں سے ایک لڑکی ایسی تھی جسے وہاں سے گزرنا تھا۔ لیکن اس راستے سے جاتے ہوئے بیچ میں ایک قبرستان بھی آتا ہے، اور قبرستان کے بالکل ساتھ ایک قصاب خانہ ہے، یعنی ذبح خانہ، جہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور وہاں سے پورے شہر میں اس کا گوشت بھیجا جاتا ہے۔ پورے شہر میں اب ایسی جگہوں پر اکثر اور بیشتر آپ کو باہر علائشیں، جانوروں کی کھال یا سری اور خون بھی آپ کو گرا ہوا نظر آئے گا، اور اسی خون کی بدبو دور دور تک پھیلی بھی ہوتی ہے، اور یہی چیز شاید ان جنات کو اٹریکٹ بھی کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جگہ بھی ہانٹڈ ہو جاتی ہے۔ اس جگہ پر بس آ کر خود بخود خراب ہو گئی۔ جب ہماری بس وہاں سے گزر رہی تھی تو خود بخود اس جگہ پر یعنی ذبح خانے کے پاس آ کر رک گئی،
اور خراب ہو گئی۔ ڈرائیور کافی پریشان ہوا کہ بس کیوں رکی، اور بنا کسی وجہ سے بس کا بند ہو جانا بھی عجیب سی انڈیکیشنز تھی۔ ڈرائیور کافی پریشان تھا کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ کافی کوشش کرنے کے بعد بھی بس سٹارٹ نہیں ہوئی، اور خود بخود 10-15 منٹ بعد بس سٹارٹ ہو گئی۔ لیکن اسی دوران، جس دوران یہ گاڑی وہاں پر کھڑی تھی، دولہے جو تھے ان کی بہنیں ماشاءاللہ بہت حسین تھیں، خوبصورت تھیں، اور سب سے چھوٹی والی بہن جو تھی اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہیں پر کھڑے کھڑے اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ جب ایونٹ ختم ہو جانے کے بعد واپسی گھر پہنچے تو اس بچی کو گھسیٹتے ہوئے اتار کے گھر تک لے جایا گیا، کیونکہ اس کے پیروں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس لڑکی کے پیر گویا پیرالائز ہو گئے۔ ان کے والد محترم جو تھے وہ ماشاءاللہ سے مولوی تھے اور صاحب علم بھی تھے، وہیں پر فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی پر دم درود کیا اور کافی بہتری آئی، ماشاءاللہ سے وہ ٹھیک ہوئی۔ جس دن ہم گئے تھے وہ دونوں بھائیوں کی مایوں مہندی ایک ساتھ نہیں تھی، ایک کی تھی۔ اب اگلے دن دوسرے بھائی کی مہندی کی رسم تھی۔ وہی لڑکی اچانک سے ہمارے گھر آئی اور بتانے کے لیے کہ میرے بھائی کی مایوں مہندی ہے، آپ لوگوں کو بھی چلنا ہے۔ تو میری والدہ نے کہا کہ اب تم کیسی ہو؟ اس لڑکی نے کہا کہ اب اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ یہ اس واقعے سے اگلے دن کی بات ہے۔ اور میرا جو چھوٹا بھائی تھا، اس دوران وہ خوشبو بہت یوز کرتا تھا۔ اس لڑکی سے، اس کا نام نازیہ تھا، میں نے بھی اس سے اس کی خیریت طلب کی۔ میں نے کہا آپ کیسی ہیں؟ اس نے کہا کہ اب میں کافی بہتر ہوں۔ اور اسی دوران جب وہ گھر میں تھی، میرا چھوٹا بھائی نہا رہا تھا اور وہ ٹی روز پرفیوم بہت شوق سے لگاتا تھا، اس کی خوشبو جو کہ بہت سٹرونگ تھی۔ اور جب وہ لڑکی چلی گئی تو میرا بھائی نہا کر نکلا اور کہنے لگا کہ میرے پیٹ میں بہت زیادہ شدید درد ہو رہا ہے۔ ہمیں لگا کہ شاید یہ عام سا درد ہوگا، لیکن جب وہ مستقل شکایت کرنے لگا، ہمیں شروع میں یہ لگا کہ شاید وہ نماز نہ پڑھنے کے لیے، مسجد نہ جانے کے لیے بہانہ کر رہا ہے، یا اسکول نہ جانے کے لیے۔ اس طرح بھی ہوتا ہے، بچے کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی کے درد میں شدت آتی گئی۔ وہیں شوگر مل کالونی میں ڈاکٹر بھی آیا کرتے تھے، اکثر و بیشتر 1-2 گھنٹے کے لیے۔ تو وہیں پر جو ڈاکٹر آئے تھے ہم نے اسے دکھایا، تو انہوں نے کہا کہ میری سمجھ سے باہر ہے، ان کی تکلیف بہت شدت اختیار کر گئی ہے، بہتر ہے کہ آپ انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروائیں۔ اور وہیں پر ہی سٹی میں ہم انہیں ہاسپٹل لے کر چلے گئے، شفا ہاسپٹل میں۔ وہاں پر اپنے بھائی کو دکھایا، اور اس دوران میری دادی بھی وہیں پر تھیں۔ وہ رہتی تو حیدرآباد میں تھیں، لیکن اس دوران وہ ہمارے گھر میں آئی ہوئی تھیں۔ اکثر اور بیشتر وہ رہنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ اب ہمارے لیے کافی چیلنجز تھے۔ وہ یہ تھا کہ ہم رہتے تھے شوگر مل کالونی میں، اور وہاں سے اتنا دور شہر کی طرف آ کر اپنے بھائی کو ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا، گھر بھی دیکھنا تھا اور ہاسپٹل میں بھی، اور ذہنی طور پر پریشانی بھی تھی۔ سمجھ سے باہر تھا کہ ہم کیا کریں۔ اچانک سے جب اسے تکلیف ہوتی تو وہ بہت بری کیفیت میں چلاتا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انہیں یہیں پر ایڈمٹ رہنے دیں، تاکہ جب جب انہیں تکلیف ہو تو ٹیسٹ ہوتے رہیں گے، ہمیں پتہ چلتا رہے گا۔ اور جب ہمارے بھائی کے ٹیسٹ ہوئے تو ٹیسٹ بالکل کلیئر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کسی صاحب علم شخص کو بھی دکھائیں، کسی مولوی کو ضرور دکھائیں، پتہ نہیں ہو سکتا ہے یہ کوئی روحانی مسئلہ ہو۔ تو یہ سوچنے کے بعد، کیونکہ ہم نے کبھی بھی ان چیزوں کو فیس نہیں کیا تھا، تو ہمارے لیے بالکل نئی بات تھی۔ ہم نے ایک مولوی صاحب سے بات کی، امی جان کو اس کا بتایا کہ جب آپ ہاسپٹل جائیں گے اور جب آپ کے بیٹے کے پیٹ میں تکلیف ہو تو آپ سورہ جن پڑھیں تو پتہ چل جائے گا۔ اور میرے بھائی کو جب تکلیف ہوئی تو سورہ جن پڑھی گئی، اور اس دوران اس کی کیفیت بدل گئی اور اس کی آواز بھی بدل گئی اور وہ گرانے لگا، عجیب سی حالت ہو گئی۔ اب جا کے پتہ چلا جو چیز ڈائگنوز میڈیکل میں نہیں تھی، اب جا کے سورہ جن پڑھنے سے وہ واضح سامنے آ گئی تھی۔ یعنی میرا بھائی آصف زدہ تھا، اور اس بات کو لے کے ہم بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ ہم نے کبھی زندگی میں یہ چیزیں نہ فیس کی۔ البتہ واقعات تو بعد میں تواتر کے ساتھ ہونے لگے، کیونکہ شوگر مل والی جگہ، وہ جگہ جنگل پر مشتمل تھی اور بہت خطرناک لگتی تھی۔ اندھیرے میں رات کے وقت، اور جو ان کا سٹوریج ایریا تھا جہاں پر شوگر کو سٹوریج کیا جاتا تھا،
उस जगह से बच्चों की रोने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें, अजीबो गरीब आवाज़ें आती थीं, जिससे बहुत सारे लोग भी डर जाते थे। वो जगह आसेब ज़दा थी। काफ़ी वक्त इलाज करने के बाद मेरे भाई की तबीयत बेहतर नहीं हुई। थोड़ी बहुत संभल तो गई, लेकिन आराम नहीं आया पूरी तरह से। इस वजह से हमने एक दूसरे हाफिज़ साहब से ये बात की और हमने पुराने वाले को तब्दील करके नए हाफिज़ साहब से रब्ता किया और तमाम तर बातें उसे बताईं और उनसे इलाज करवाना शुरू किया। जब इस्तिखारा हुआ और जब उन्होंने मेरे भाई की एक केस पर स्टडी की, अपने इल्म के मुताबिक तहकीक की, तो उन्होंने बताया कि आपके भाई पर गैर मुस्लिम जिन चमट गया है, उसने ही इसे आसेब ज़दा किया है। और ये वाक़या शुरू हुआ जब वो लड़की बारात लेके ज़िबा खाने के बाहर थी, बस में बैठी हुई थी। वो बहुत खूबसूरत थी, उसके बाल खुले हुए थे और एक जिन उस पर आशिक हो गया और इसी की तरह वो जिन उसके साथ रहा। जब वो तुम्हारे घर आई तो तुम्हारे भाई ने एक परफ्यूम लगाया हुआ था। उस जिन को वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गई तो वो तुम्हारे भाई के साथ आ गया और उसने इसे आसेब ज़दा कर दिया। और इस तरह जिनात अपने विक्टिम्स को भी बदलते हैं, एक दूसरे पर भी मुसल्लत होते हैं। कम उम्र के लोग आसाब के कमज़ोर होते हैं, इसलिए जिनात उन पर जल्दी हावी हो जाते हैं। बहरहाल इस तरह मेरा भाई आसेब ज़दा हो गया। हमारे घर में सेम की जो फली होती है उसकी बेल लगी हुई थी। आप सभी जानते हैं उसकी बेलें होती हैं। और हम जहाँ रहते थे वो शुगर मिल जो कॉलोनी थी वो बहुत बड़ी भी थी। एक तो जगह भी ऐसी थी, वहाँ पे अक्सर लाइट तो जाती ही नहीं थी, लेकिन अगर जाती तो वहाँ पर जनरेटर सिस्टम था, बहुत सारे और बड़े बड़े जनरेटर से अक्सर और बेशतर इस तरह भी लोग करते। और वहाँ पे गार्डन था, सब ने ही अपने अपने घरों के पीछे वाले हिस्से में गार्डनिंग भी की हुई थी और वहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ उगाया हुआ था। सिर्फ हमारे ही गार्डन में पीछे कीकर का दरख्त भी था और जो सेम की बेल थी वहाँ पे मेरा भाई जब एक बार गया तो न जाने किस तरह पुरइसरार तरीके से वो बेल मेरे भाई के गले में लिपट गई, जैसे किसी ने मेरे भाई के गले को दबाने की कोशिश की और वो बेल पूरी गले में लिपट गई थी। और अचानक से मोटी आवाज़ में भाई ने अम्मी को पुकारा कि बचाओ। अम्मी का दिल घबराने लगा। आवाज़ तो अम्मी तक नहीं आई थी, अम्मी कमरे में थी, लेकिन जैसे ही अम्मी खुद ब खुद उठ के बाहर की तरफ आईं तो देखा वो बेल जो थी सेम की वो मेरे भाई के गले में लिपटी हुई थी और उसका दम घुट रहा था और उसका चेहरा पूरा नीला पड़ चुका था। अम्मी जान भागते हुए अंदर गईं छुरी लेने के लिए और उस वक्त जो कुर्बानी के लिए छुरी रखी हुई थी तेज़ धार वाली, भागते हुए गईं वो छुरी लेकर आईं और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो नहीं कट रही थी। दरख्त की तरह मजबूत टहनियाँ यानी बेलें थीं। तेज़धार छुरी के इस्तेमाल के बावजूद भी काफ़ी तकलीफ से वो कटी और भाई को आज़ाद करवाया। हम सब काफ़ी हैरान हुए। उस वाक़ये ने तो हम सबको बहुत मुश्किल में डाल दिया था कि आखिर ये क्या हुआ। अब जब हम अपने घर में थे, जिस तरह मैंने आप सबसे अर्ज़ किया कि लाइट नहीं जाती थी और अगर जाती तो जनरेटर सिस्टम बहुत अच्छा था। अब वहाँ पर जब अचानक से लाइट गई, अम्मी जान ने दाल चावल बनाए हुए थे, हम सब खाना खाने की तैयारी में थे। अब सिर्फ 10 मिनट के लिए लाइट गई थी और इस दौरान जैसे ही अंधेरा हुआ और थोड़ी देर के बाद जब रोशनी हुई तो मैं देखती हूँ कि मेरे चावल की प्लेट में से चावल गायब थे, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी खा लिए हों। अब वो जो भी मखलूक थी उसने हमारे घर में भी शायद अपना आस्ताना बना दिया था, यानी हमारे घर में भी काबिज हो चुके थे। मेरे भाई को दम वाला पानी दिया गया, वही हाफिज साहब जो उनका इलाज कर रहे थे। और हर इलाज करने का एक तरीका होता है और एक टाइम रूटीन के हिसाब से दिया जाता है। उन्होंने कहा था कि जब ये खुद पानी मांगे तो इसे मत देना, और भाई जो है वो पानी मांगने के लिए तड़प रहा था। दम वाला पानी पिलाने का एक वक्त था, उसके बाद जब उसने पानी मांगा तो उसे नहीं दिया और वो पानी पीने के लिए मज़ीद तड़पने लगा। वही जग हमारे हाथ में था और उसमें से जो कतरे ज़मीन पर गिरे तो वो भागते हुए उसे चाटने लगा। उसकी हालत बहुत अजीब सी थी। जो सोफ़े घरों में होते हैं, उन सोफ़ों के बीच में जो ब्लॉक्स होते हैं वो इतने होते हैं कि एक छोटा बच्चा भी वहाँ से मुश्किल से गुजर जाए, और भाई जो है वो उन सोफ़ों के दरमियान में से इस तरह वहाँ से जाके दूसरी जगहों से निकल रहा था, बहुत अजीब तरह से। एक सोफ़े से दूसरे सोफ़े तक
उन्हीं ब्लॉक्स के जरिए वो उस तरह से गुजर रहा था और हम उन्हें देख रहे थे। इस तरह वो खेल रहा था, अपनी धुन में मगन होके। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहन कहती हैं कि भाई ने बहुत तकलीफ़ें उठाईं। असेब ज़दा इंसान के ऊपर जो बीतती है वो ही जान सकता है, और उसके घर वाले। और एक दिन मेरे मामू आए हुए थे। वो मेरे बड़े भाई के साथ, यानी मेरे जो दूसरे भाई हैं, उनके साथ बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे, और घर में मैं अकेली थी। जो कीकर के दरख्त की बात मैंने आपसे की थी, जब मैं खाना खा रही थी, दाल चावल, तब भी मैं उस बैक साइड में जाली वाले दरवाजे के पास बैठी हुई थी। जब वो खाना अचानक से गायब हो गया, तब मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम हो, लेकिन 100% वो खाना किसी मखलूक ने ही खाया था और मैंने इसे इग्नोर किया। लेकिन अम्मी जान ने रात के वक्त उसी दरख्त के नीचे एक औरत को खड़े होते हुए देखा। ये बात वाज़ेह थी दोस्तों कि हमारे घर में मखलूक बाकायदा आ चुकी थी। अब जब मेरा भाई अंदर बैठा हुआ था और मामू और भाई बाहर बातें कर रहे थे, मेरा वही आसेब ज़दा भाई अपने दोनों हाथों को जोड़कर खामोश बैठा हुआ था, और मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि हो सकता है कि वो हमला ना कर दे। और जैसे ही अपनी निगाहें घुमाई तो अचानक उसके हाथ मेरी गर्दन पर आ गए और मैं चिल्लाते हुए अपनी जान बचा के वहां से भागी। अगर मैं उस वक्त गिर जाती तो हो सकता है कि वो मेरी गर्दन दबाकर मुझे मार देता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गई और चिल्लाते हुए बाहर गई। मामू और भाई भागते हुए आए और इस दौरान मेरी नानी जान भी वहां पर आई थी। सब ने मेरे भाई को पकड़ लिया। वो कहने लगा कि मैं इसे जान से मार दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। और अम्मी जान ने मुझे कहा था कि बेटा इसके पास मत जाओ, तुम लड़की हो और इस वक्त ये अपने आपे में नहीं है, उस रात में हो सकता है कि कुछ बुरा हो जाए, तो एहतियातन ही पछतावे से बेहतर है। बहुत अजीब अजीब वाक़यात पेश आए थे। हम अपने बच्चों को तैयार कर देते हैं, खुशबू लगा देते हैं। खुशबू सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा बाज़ वक्त ऐसी ऐसी बुराई इंसान पर आ जाती है कि इंसान ज़िंदगी भर उससे फिर सही नहीं कर सकता। मेरा भाई ठीक तो हो गया है, अब माशाल्लाह उसकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन असरात की वजह से वो बिल्कुल तो नॉर्मल नहीं है, आम इंसानों की तरह नहीं है। जिन्नात अपनी छाप को हमेशा छोड़ जाते हैं। कभी कभी उसे ये मखलूक़ात नज़र आ जाती हैं और कभी कभी साइको इशू। एक बार हैदराबाद से वो घर की तरफ लौट रहा था, टंडुआदम की तरफ कहीं पर गाड़ी खड़ी हुई। रात का वक्त था और गाड़ी के बाहर उसे सफ़ेद जुब्बे में एक अजीब सी चीज़ नजर आई। जब उसने उसके साथ बैठे हुए शख्स से कहा, क्या तुम्हें वो दिख रहा है? उसने कहा कि तुम पागल हो गए हो, वहाँ तो कोई भी नहीं है। भाई ने कहा कि नहीं, वो देखो सफ़ेद जुब्बे में एक शख्स खड़ा है। वो सिर्फ मेरे भाई को नज़र आया, बस में बैठे हुए उस शख्स को नज़र नहीं आया। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि शुगर मिल कॉलोनी में जिस जगह पर हम रहा करते थे, एक तो शहर से काफ़ी दूर और जंगल पर मुश्तमिल एरिया, झाड़ियाँ, ज़मीनें। जब मेरे वालिद मोहतरम का प्रमोशन हुआ, ऑफिसर साइट पर मूव हुए। हमारा घर थोड़ा दरमियान में था और जो बिल्कुल कोने वाला दरख्त था, वहाँ पर उसके बाद झाड़ियाँ शुरू हो जाती थीं, यानी जंगल की तरह जगह थी। हम उन्हीं के साथ गपशप कर रहे थे। रात के वक्त अक्सर ख़वातीन जो हैं वो खाने के बाद या रात के वक्त जो है वो वॉक किया करती हैं, तो हम वॉक भी कर रहे थे। और जो कोने वाला घर था वहाँ पर एक अजरा बाजी रहा करती थी। मैं और मेरी अम्मी जान और अजरा बाजी हमें एक साथ वॉक कर रही थी। रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त था। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, जब वॉक करते करते काफ़ी देर हो गई, हमने नोट किया कि 12 बज चुके हैं, तो अचानक से उसी घर से उसकी छोटी बहन जिसका नाम अज़मा था, उसने गर्दन बाहर निकाली और कहा कि अजरा 12 बज चुके हैं, अब घर आ जाओ, काफ़ी देर हो गई है। और हमने ये आवाज़ वाज़े तौर पर सुनी थी। जब वो ये सुनने के बाद अपने घर चली गई और हम भी घर आ गईं। अगले दिन उसने बताया कि आंटी, आपने ये आवाज़ सुनी थी कि नहीं, जब मेरी बहन ने मुझे रात को अपने घर बुलाया? तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने आवाज़ खुद सुनी थी। तो उसने कहा कि जब मैं घर गई तो मेरी बहन सोई हुई थी सोफे पर। तो मैंने उसे कहा कि तुमने मुझे अभी बुलाया और तुम गहरी नींद में चली गई। तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। दर हकीकत जिस जगह पर उनका घर था उसके बाद झाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। हो सकता है कि वहीं जिन्नात में से कोई हो। अजरा बाजी बहुत डर गई थी। आप इमेजिन करें कि जंगल के बिल्कुल कोने में आपका घर हो आखिरी, और उसके बाद दूसरे घर शुरू हो जाते हों।
اور ایسے گھروں میں اس طرح کے واقعات ہونا، آپ کے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ یہاں پر درخت بھی ہیں تو مخلوقات کا گزر بھی ہوتا ہوگا۔ ویسے بھی وہ جگہ جو تھی، جو بیک سائڈ ایریا تھا، ہماری بہن کہتی ہیں کہ جب میں اپنے اوپر والے پورشن میں تھی، پوری وہ جگہ آسیب زدہ تھی۔ وہ جو شوگر مل کی فیکٹری تھی، وہاں ایک بار پھر اچانک سے میرے والد صاحب کو، یعنی ہمارے گھر میں وہاں کی سیکورٹی گارڈ کی کال آئی، جس نے ایمرجنسی میں کال کی تھی، اور غلطی سے ہمارے گھر وہ کال لگ گئی تھی، کیونکہ وہیں پر سارے آفیسرز رہتے تھے۔ وہ رات کے وقت بہت خوف میں کہنے لگا، بہت ہی گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ سر یہاں پہ عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں اور بہت ہی بڑے بڑے کالے سائے نظر آ رہے ہیں مجھے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ تم نے غلط جگہ کال کی ہے۔ دراصل وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے کسی سینئر کو کال کر رہا تھا اور غلطی سے والد صاحب کو کال لگ گئی۔ اس کے بعد اس نے وہاں پہ اپنی جگہ پہ کال کی جو ان کے ڈپارٹمنٹ کا تھا، جہاں پہ ایمرجنسی میں کال انہوں نے کی تھی۔ رات کے وقت اسے چیخوں کی آوازیں آئی تھیں، اور ہمارا جو اوپر والا پورشن تھا، ہماری بہن اوپر والے پورشن میں جو فنسنگ ایریا تھا، وہ کیکر کا درخت جہاں پہ تھا اس طرف اوپر تھی، اور اچانک سے ایک بوڑھی عورت کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ آواز اتنی بھیانک تھی، ایک بوڑھی عورت گویا رو رہی ہو اور بہت ہی چلا چلا کے رو رہی ہو، اور میں وہاں پہ لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک سے جب میرے کانوں میں وہ آواز آئی تو میں پیرالائز ہو گئی، یعنی میرا جسم جو ہے وہ پیرالائز کی حالت میں چلا گیا۔ مزید خوف تب ہوا جب اس بوڑھی عورت کے چلا کے رونے کے بعد پیچھے سے بہت سارے بچوں کی رونے کی آوازیں آنے لگیں، گویا بہت سارے بلک بلک کے رو رہے ہوں۔ بہت ہی عجیب اور بھیانک انداز میں رونا، کوئی عام سی بات تو نہیں تھی۔ میں سمجھ گئی کہ انسانوں کا رونا نہیں۔ اس کے بعد جب میں نے اپنی والدہ کو مشکل سے اپنے ہاتھ کو سنبھال کر، جو کہ بالکل سن ہو چکا تھا، اپنی والدہ کو پکڑ کر جب ہلانے لگی تو انہیں کہا کہ یہ آواز آ رہی ہے، تو والدہ نے اپنا سر ہلایا خاموشی سے، یعنی حامی میں، اور اس کے بعد انہوں نے میرے والد صاحب کو اٹھایا۔ والد صاحب نے بھی وہ آوازیں سنی تھی، اور گھبراہٹ کے مارے ہم سب نیچے آ گئے۔ ڈر اور خوف اتنا پھیل چکا تھا کہ اس کے بعد امام صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اوپر پڑھائی کر دی ہے۔ وہ آئے تھے پڑھنے کے لیے، انہوں نے اوپر پڑھائی کی اور کہا کہ وہ آوازیں انسانوں کی نہیں تھی، وہ خوفناک آوازیں جناتوں کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اب اوپر جانے سے گریز کرنا ہے۔ بہرحال یہ تمام تر وہ واقعات تھے جو ہماری بہن نے ہم سے شیئر کیے، جو تواتر کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ شوگر مل کالونی میں ایسی جگہوں پر انسان جب اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے تو احتیاط کا دامن ہمیشہ تھامے رکھے، کیونکہ ایسی جگہوں پر جنات کا گزر ہو سکتا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ نے واقعہ شیئر کیا۔ شروع میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چھتوں میں جب بھی آپ کوئی گوشت رکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس جگہ کی صفائی بہت ضروری ہے۔ جس طرح آپ نے یہ سنا تھا کہ ذبح خانہ یعنی قصاب خانے جو ہوتے ہیں ان کے باہر خون گرا ہوتا ہے، اور اسی جگہوں پر جنات بھی گزرتے ہیں۔ تو جب آپ کہیں پر گوشت رکھتے ہیں اور اندھیرا چھا جائے اور کھلے آسمان کے نیچے، تو کیا وہاں پر جنات نہیں آ سکتے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس جگہ کی روز صفائی کریں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا یہ کہانی سننے کے لیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام یا ای میل پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔